حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی حدیث پاک میں، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ۔ آقا علیہ السلام نے مومن اور منافق کا فرق بتایا، اس راز کو سمجھ لیں اور انالیسز کریں، تجزیہ کریں اپنے من میں، ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ ایک نیت ہوتی ہے نا، ہر عمل کے ساتھ ایک نیت ہوتی ہے۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی نیت کا درجہ، اس کی نیت کی مقدار، اس کی نیت کی کوالٹی کمیت، اس کی نیت کی کیفیت، اس کی نیت کی قبولیت، اس کی نیت کا رتبہ، اس کی نیت کا ستھرا پن، اس کی نیت کی تاثیر، اس کی نیت کی برکت، اس مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی۔ عمل اس کا، مومن کی علامت یہ ہے، وہ مومن جو عرش دیکھتا ہے، مومن جو اللہ کے ساتھ مناجات و ملاقات میں ہوتا ہے۔ فرمایا ممکن ہے عمل اس کا ایک، آپ مثال دینے کے مثلا یوں سمجھ، عمل 1 کلو کے وزن کا ہے، عمل کتنا ہے؟ 1 کلو گرام ہے، نیت اس کے پیچھے اس کی 1 من کی ہوگی۔ کسی کا عمل 1 کلو گرام ہوگا، 1 کلو، نیت 10 کلو کے برابر ہوگی۔ کسی کے عمل 1 کلو کے پیچھے نیت 20 کلو کے برابر ہوگی۔ کسی کے ایک عمل 1 کلو کا وزن ہے عمل کا، وہ تولے جائیں گے نا، تکڑی میں تولے جائیں گے نا، عمل کا وزن ہوگا۔ تو میں ایسے آپ کو اللہ کی سنت کے مطابق سمجھانے کے لیے ایک عام زندگی کی روزمرہ مثال دے رہا ہوں۔ کسی مومن کا عمل 1 کلو کے وزن کا ہوگا اور نیت اس کے پیچھے 1 من 40 کلو کی ہوگی، اور کئی ایسے ہوں گے جن کا عمل 1 کلو گرام ہے، نیت 100 کلو کی ہوگی۔ کئیوں کا عمل 1 کلو گرام ہے، نیت 1000 کلو کی ہوگی۔ کئیوں کی نیت 1,00,000 کلو کی ہوگی، کئیوں کی نیت ملینز میں ہوگی، کئیوں کی ٹنوں میں اور ملین ٹنوں میں ہوگی۔ لمٹ ہی کوئی نہیں، لمٹ نہیں۔ تو مطلب کیا؟ آقا علیہ السلام نے ادھر فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا عمل کی قدر اس کی کثرت اور قلت اور وزن سے نہیں اس کا مول پڑتا، عمل کا مول، اس کی قیمت اس کے وزن سے نہیں پڑتی، عدد سے، حجم سے، کتنا ہے، نہیں، عمل کی قیمت اس کی نیت سے پڑتی ہے، عمل کی قبولیت نیت سے ہوتی ہے، عمل کا مول نیت ڈالتی ہے کہ کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا قیمتی عمل ہے، کتنا قبولیت والا عمل ہے، کتنا بلندی والا عمل ہے، کہاں تک جانے والا، آسمان پر جانے والا ہے، عرش پر جانے والا ہے، بارگاہ عزتی پر جانے والا ہے۔ عمل کا یہ فیصلہ اس کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں فرمایا کہ عمل کا مول، عمل کی قیمت، عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہاں فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس مومن میں اس کے عمل کو بھی دیکھو اور اس کی نیت کو بھی دیکھو، عمل تو وہ ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے، نیت وہ ہے جو نظر نہیں آتی، دل کے پردوں میں، باطن کے پردوں میں چھپی ہے، مخفی ہے۔ عمل دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، نیت صرف اللہ دیکھتا ہے۔ فرمایا تم اگر مومن کے عمل کو بھی دیکھو اور مومن کی نیت کو بھی دیکھو تو مومن کی نیت کو اس کے عمل سے زیادہ بڑا پاؤ گے، کثیر پاؤ گے۔ عمل مومن کا اگر قلیل ہے، نیت کثیر ہوگی۔ اب اس عقدے کی سمجھ آ گئی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام
صحابہ کرام کی مثال دی، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی خرچ کر دیں تو ان کو اجر ایسے ملتا ہے جیسے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک رائی کے برابر خرچ کر دیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، ایک رتی برابر، کیا ایک رتی کے برابر اگر خیرات کر دیں تو اجر اللہ ان کو اتنا دیتا ہے جیسے احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور کچھ وہ ہیں کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرتے پھریں اور شاید اجر خدا کے حضور سے رتی کے برابر بھی نہ ملے۔ یہ اتنا فرق کیوں بن گیا؟ اس کی رتی اجر میں احد کے پہاڑ سے بڑھ گئی، سونے سے بڑھ گئی۔ اس کا احد کے برابر پہاڑ جیسا سونا، اس کا خرچ کرنا اجر میں رتی کے برابر گھٹ گیا۔ وجہ انما الاعمال بالنیات، عمل کے پیچھے نیت ہے۔ وہ نیت اللہ کے لیے کتنی خالص ہے، وہ نیت دنیا کے لیے ہے، نیک نامی کے لیے ہے، سخی صالح متقی کہلانے کے لیے ہے، دنیا میں آپ کا نام و نموز اور شہرت بلند کرنے کے لیے ہے، واہ واہ کا لفظ سننے کے لیے ہے، لوگ آپ کے آگے پیچھے پھرتے رہیں اس لیے ہے، یا وہ نیت جنت کے لیے ہے، یا وہ نیت دوزخ سے بچاؤ کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، یا نیت اس نیک عمل کی ثواب کی ہے، یا نیت اجر کی ہے، یا نیت بخشش کی ہے، یا نیت درجات کی ہے، یا نیت جنتوں کی ہے، باغات کی ہے۔ یہ دوستو نیتوں کے درجے ہیں، جیسی نیت ہو وہی رتبہ، وہی درجہ، وہی مقام عمل کا متعین ہو جاتا ہے۔ عمل تو اتنا ہی تھا، عمل تو اتنا ہی تھا، 2 نفل پڑے تھے وہ 2 ہی رہے، وہ 2 ہی رہے، 4 پڑے تھے 4 رہے، 10 سجدے کیے تھے وہ 10 ہی رہے، عدد میں سجدے وہی کھڑے رہے، مگر نیت جو جو بلند ہوتی گئی وہ عمل اٹھ کے فرش سے عرش تک جاتا گیا۔ اور کچھ نیتیں وہ بھی ہیں جو کہتی ہے مولا جو کچھ کر رہا ہوں نہ تیری دنیا کے لیے نہ جنت کے لیے، کچھ بھی نہ دے فقط تیرے لیے کر رہا ہوں، تو مل جا۔ تو ایک نیت کا وہ درجہ ہے کہ کوئی اس نیت پہ دنیا کو قربان کر دیتا ہے کہ باڑ میں جائے دنیا، کوئی مانے یا نہ مانے، باڑ میں جائے دنیا، مولا میں دنیا کے لیے نہیں کر رہا، کئی جنت کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جنت کا بھی لالچ نہیں، وہ لالچ بھی باڑ میں جائے، حوروں کا لالچ نہیں، غلما کا لالچ نہیں، جنت کا لالچ نہیں، النعیم کا لالچ نہیں، الفردوس کا لالچ نہیں، قصورات کا لالچ نہیں، باغات کا لالچ نہیں، تجری من تحتها الانہار کا لالچ نہیں۔ تیری نعمتیں سلامت رہیں مگر نعمتوں کے لیے نہیں، نعمت والے تیرے لیے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں۔ عمل دیکھا کمیت میں، مقدار میں تو اتنا ہی تھا، دنیا کی خاطر کرنے والے نے بھی 4 نفل پڑھے، جنت اور آخرت کے لیے پڑھنے والے نے بھی 4 ہی پڑھے، مولا کے لیے پڑھنے والے نے بھی وہی 4 یا 2 ہی پڑھے۔ عدد میں مقدار میں عمل تو برابر رہا، بڑھ کس چیز میں گیا مومن؟ بولیے، تو گویا عمل مومن نہیں بناتا، نیت مومن بناتی ہے۔ کیا؟ عمل مومن نہیں بناتا، نیت مومن بناتی ہے۔ عمل پہ اور لوگ زور دیتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عطا کرے، بہت لوگ زور دیتے ہیں اعمال صالحہ پر، میری تو ساری زندگی سارا زور نیت کو خالص کرنے پہ رہتا ہے، میری تو ساری محنت ہی یہ ہے کہ نیت صاف ہو جائے۔ بولے نا، نیت خالص ہو جائے۔ لوگوں ایک ہی بات ہے کہ ہر شے چھوڑ دو، نیت یار کے لیے خاص کر لو، نیت مولا کے لیے خاص کر لو، بس بقایا سب کچھ ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور عمل المنافق خیر من نیتہ،
اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ اس کا عمل جو ظاہر میں نظر آتا ہے وہ اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے، یعنی اس کی نیت گھٹیا ہوتی ہے، عمل بڑھیا ہوتا ہے۔ اس کی نیت گھٹیا ہوتی ہے، عمل بڑھیا ہوتا ہے۔ اس کی نیت قلیل ہوتی ہے، عمل کثیر ہوتا ہے۔ اس کا عمل دل پذیر ہوتا ہے، پسندیدہ، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، بھئی کیا عمل والا ہے، مگر اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ خستہ حال ہوتی ہے، رذیل ہوتی ہے، قلیل ہوتی ہے، خسیس ہوتی ہے، گھٹیا ہوتی ہے، ردی ہوتی ہے، ردی۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ لوگ عمل ہی دیکھتے رہ گئے تو قلیل کثیر ہو جاتا ہے، تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کیا 1,24,000 یا 1,25,000 کے قریب صحابہ، 1,25,000 کے قریب صحابہ، 10,000 کے قریب صحابہ کرام کے حالات منقول ہیں کتابوں میں، 10,000 صحابہ کرام کے لگ بھگ۔ 1,25,000 صحابہ میں کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی یہ منقول نہیں کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھتے ہوں، یا ایک سال ہی عشاء سے فجر تک بغیر سوئے عبادت کی ہو۔ جبکہ حضور کی امت میں جب تابعین تبع تابعین کا دور آ گیا، 100 سال کے اندر ہی اندر صحابہ کرام کے اگلے بعد کے ادوار میں ایسے لوگ آ گئے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ تابعین اور تبع تابعین میں، خود تابعین میں ہی ایسے لوگ آ گئے۔ پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مروی ہی ہے ہی صحیح، مگر میں نے بتایا کہ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں ہی ایسے لوگ آ گئے تھے کثرت کے ساتھ کہ 40 سال زندگی کے عشاء کے وضو سے فجر ساری رات صائم الدہر تھے اور قائم اللیل تھے۔ ایک صحابی بھی نہ صائم الدہر تھا اور نہ ساری رات کا قیام کرنے والا تھا۔ آپ میری بات سمجھیں؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے چاہا کہ رات کو زیادہ قیام کروں، آقا علیہ السلام نے چاہا کہ رات کو، تو کھڑے ہو گئے مصلی پر، رات بھر اللہ کا قرآن پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، زیادہ دیر اٹھے، جاگے۔ اللہ پاک نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا جبرائیل یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں جا کے نازل کر دے، اور یہ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، فرمایا سونیا من موڑیا یہ قرآن اسی اسے واسطے تو نہیں اتاریا کہ تو ساری رات جگرتے شروع کر دے تے جاگنا شروع کریں، ساری رات نہ جاگیا کر۔ ادھر 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے ساری رات جاگ رہے ہیں، ادھر محبوب نے جاگنا چاہا ہے تو روک دیا، محبوب نہ، تو ساری رات نہ جاگیا کر۔ مولا کتنا جاگاں؟ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا جاگ لیا کر۔ تمہارا تھوڑا سا جاگنا بھی بہت ہے، تمہارا قلیل بھی کثیر ہے، تمہارا اتنا بھی اتنا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا جاگ لیا کر۔ امن قص منہ، اچھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے بھی تھوڑا کر لیا کر۔ ہائے ہائے، پہلے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کر تھوڑا سا، تو پہلے ہی فرمایا تھوڑا سا کیا کر، کیا؟ اور تھوڑے قیام کے بعد پھر فرمایا امن قص، اچھا محبوب اس سے بھی کم کر لیا کر، اتنا ہی کافی ہے تیرا، امن قص، اس سے بھی کم کر لیا، تیرے لیے یہ بھی کافی ہے حبیب، تیرا ایک سجدہ بھی کافی ہے، 2 رکعتیں ہی کافی ہیں، ساری کائنات پر حاوی ہیں تیری 2 رکعتیں، رکعتوں کی ساری کائنات پر، نفلوں اور رکعتوں کی ساری کائنات پر حاوی ہیں محبوب، تیرا تو ایک سجدہ ہی کافی ہے، تھوڑا اس کو بھی تھوڑا کر۔ اچھا اگر آپ کی طبیعت چاہے زیادہ تو زد علیہ ہے، اگر طبیعت چاہے زیادہ چلو تھوڑا سا بڑھا لیا کر،
ہاں، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر لے کے ساتھ قرآن پڑھا کر، ایسے پڑھا کر جیسے تو میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے. یہ ہے ترتیل کا معنی. میں تیری باتیں سننا چاہتا ہوں، تو بولتا کیسے ہے، قرآن پڑھتا کیسے ہے، بس ہمیں یہ سنایا کر. ہائے ہائے. تو آپ نے دیکھا نا. پھر وجہ بیان کی، وجہ بیان کی محبوب کیوں نہیں زیادہ جاگنے دیتے آپ کو؟ کیا بولیے نا، آپ کو زیادہ رات کو کیوں نہیں جاگنے دیتا؟ وجہ بیان کی. فرمایا میرے حبیب انا لکا فی النہار سبحا طویلا، میرے حبیب دیکھنا دن کو تیرے بڑے کام ہوتے ہیں، تو نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، تو تھک جاتا ہے دن کو، رات کو ایسا اتنا نہ جاگا کر. ہائے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی باتیں کون کہتا ہے؟ مائیں کہتی ہیں. حضور کو کون سلائے؟ نہ والدہ حیات ہے آمنہ، نہ حضرت عبداللہ حیات ہیں. تو حضور کا تو سب کچھ مالک خود ہے. اس لیے کہا سونے ساری رات نہ جاگیا کر، سو گیا کر. کیوں؟ دن بھی بڑے کام کرنے ہوندے نے نا تم دن میں. انا لکا فی النہار سبحا طویلا. دن کو محبوب دیکھنا، دورے بھی کرنے ہیں، جہاد بھی کرنے ہیں، واعظ تبلیغ بھی کرنی ہے، لوگوں کو تلقین بھی کرنی، نصیحت بھی کرنی، سبق بھی پڑھانا، سکھانا بھی، مسائل بھی سمجھانا، حاجات بھی پوری کرنا. سارا دن تو لوگ تمہیں آرام نہیں کرنے دیتے، سارا دن تو مخلوق خدا کے کام میں، ہدایت میں، رشد میں، دین کے لیے لگے رہتے ہو. رات ہی تو آتی ہے آرام کی. حبیب اس میں بھی ساری رات کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، آرام کر لیا کر. دوسروں کو کہا کہ کھڑے ہو جایا کرو، کھڑے ہوا کرو. محبوب کہتا ہے نہیں محبوب آرام کیا کر. کیوں؟ اب اس حدیث کی طرف آئیں. نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن جتنا کامل ہے نیت میں، اس کے 2 رکعتیں پڑھ لینا، 2 سجدے کر لینا عشاء سے فجر تک ساری رات قیام سے افضل ہے. اس کی 2 رکعتیں پڑھ لینا ساری رات قیام سے افضل ہے. اور پھر جب وہ تھکا ہوا 2 سجدے اللہ کے حضور کر کے، 2 رکعتیں ادا کر کے، 4 رکعتیں چند لمحے عرض کر کے جب سوتا ہے، تو سوتا صرف نہیں ہے، ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ میرا محبوب بندہ سو رہا ہے، تم اس کے سرانے اور پاؤں کی طرف ساری رات کھڑے ہو کر اس کی جگہ استغفار کرتے رہو. وہ ملائکہ ساری رات اس کی جگہ استغفار اور توبہ اور اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ. اگر نیت اعلیٰ ہو جائے تو تھوڑا عمل، قلیل عمل کثیر ہو جاتا ہے اور مقبول ہو جاتا ہے، بہت عظیم ہو جاتا ہے. اور منافق کا عمل دیکھنے میں وہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. عمل دیکھو تو زیادہ نظر آتا ہے، مگر عمل المنافق خیر من نیتہ، مگر اس کی نیت اس سے کم تر ہوتی. نیت کم تر ہوتی، جو اللہ کے لیے ہے وہ کمزور ہوتی ہے، خسیس اور گھٹیا ہوتی. اور فرمایا کل یعمل علی نیتہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے عمل کا انحصار اس کی نیت پر. وہ عمل اتنا ہی اوپر چڑھتا ہے جتنی نیت طاقتور ہو. نیت سواری ہے. نیت بندہ خود جتنا ہی طاقتور پہلوان کیوں نہ ہو، اگر بیٹھا سواری پر اور سواری مریل ہے تو اس کی پہلوانی کیا کرے گی؟ سواری تو مار دے گی اس کو. نیت سواری ہے، نیت سواری ہے، جتنی طاقتور ہوگی اٹھان اوپر لے جائے گی. فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا صَارَ فِي قَلْبِهِ نُورٌ. فرمایا جب ایک مومن عمل کرتا ہے اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے. یہ مومن اور یہ حقیقت ایمان کی بات ہو رہی ہے. مومن جب عمل کرتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے. منافق جس کی نیت کمزور ہے، نیت خالص نہیں، نیت طاقتور نہیں، اس کا عمل دل کو نور سے نہیں بھرتا. اب اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور طریقے سے بھی واضح فرمایا. ایک اور حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند امام احمد میں روایت کیا، اور امام طبرانی نے
موجم اوسط میں بھی اور موجم کبیر صغیر میں بھی روایت کیا. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑی خاص بات آقا علیہ السلام نے فرمائی. صحابی کے فرمایا لا نعلم شیئا خیرا من مئۃ مثلہ الا الرجل المؤمن. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم کسی ایسی چیز کو نہیں جانتے, دنیا میں کسی ایسی چیز کو ہم نہیں جانتے جو اپنے جیسی 100 چیزوں سے بہتر ہو. کوئی چیز اپنے جیسی دوسری چیز کے برابر ہوگی, کوئی اپنے جیسی دوسری چیز سے بہتر ہوگی, کوئی اپنے جیسی دوسری 2 چیزوں سے بہتر ہوگی, بھئی 2 گنا طاقت میں ہوگی, کوئی 4 گنا ہوگی, کوئی 10 گنا ہوگی, 8 گنا ہوگی. فرمایا ایسی چیز ہم کوئی نہیں جانتے جو اپنے جیسی, کیا دیکھنے میں, وزن میں, عدد میں, مقدار میں, شکل میں, دیکھنے میں اسی جیسی ہو, اور 1 2 یا 10 20 نہیں, اس جیسی 100 چیزیں پڑی ہوں, اس جیسی 100 چیزیں ایک طرف پڑی ہوں اور ادھر فقط ایک چیز پڑی ہو. فرمایا ایسی کوئی چیز جو اپنے مقابل اپنے جیسی 100 چیزوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو, بہتر ہو. فرمایا ایسی کوئی چیز کو میں نہیں جانتا. صحابہ کرام کو فرمایا الا المؤمن رجل المؤمن, سوائے مومن کے. مرد مومن ایسا شخص ہے کہ اس جیسے اعمال رکھنے والے اس کے مقابل 100 افراد کھڑے ہوں تو اس ایک مومن کا عمل اور اس کی نیت اور اس کا حال ان سینکڑوں سے افضل ہے. اور یہ مئتن جو فرمایا اس سے مراد میعات بھی ہے, سینکڑوں, ہزاروں. یہ تمثیلاً فرمایا کہ اس کے برابر ہزاروں لوگ ہوں, لاکھوں لوگ ہوں, اتنے اعمال کی گاٹھیں اٹھا کر کھڑے ہوں, ہزاروں لاکھوں, یہ ایک مومن ہو, اس کا عمل ان میں سے ایک شخص کے برابر ہو, اور ادھر لاکھوں لوگ اتنے عمل لے کے کھڑے ہوں. فرمایا ایک مومن لاکھوں پر حاوی ہے. کیوں کہ اس کی نیت اتنی اعلیٰ ہے, اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اس کو عرش سے بھی بالا لے گئی ہے, عرش سے بھی بالا لے گئی. میں نے آپ کو حدیث میں مئتن فرمایا نا, اور یہ کہا کہ یہ تمثیلاً فرمایا 100 سے مراد 100 نہیں, ہزاروں لاکھوں بھی ہیں. یہ بات میں نے شرح کے طور پہ کہہ دی, مگر اچانک یوں ہی میری اب نظر اس سے اگلی حدیث پہ پڑی. ابھی کتاب میں حدیث ہے, یہ جو مجمع الزوائد ہے حدیث میں, اگلی حدیث پہ پڑھی, اس میں آقا نے یہی فرما دیا. اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نعلم شیئا خیرا من الف مثلہ, ہم کسی ایسی چیز کو نہیں جانتے جو اپنی جیسی 1000 چیزوں سے افضل ہو. تو مثال دے دی کہ 100 کا مطلب 100 نہ لینا اور 1000 کا مطلب 1000 نہ لینا. یہ عدد سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, اس پہ اڑ نہ جانا. مطلب ہے اس جیسے سینکڑوں ہوں, ہزاروں ہوں, لاکھوں ہوں, کروڑوں ہوں, ایک مرد مومن اپنے جیسے کروڑوں پر باری ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے قلب و باطن کی جو کیفیت ہے اور چھپی ہوئی نیت ہے, اس جیسی نیت کروڑوں میں کسی کے پاس نہیں ہوتی. عمل سب کے پاس ہوتے ہیں, اس جیسے عمل سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں کے پاس ہوتے ہیں. عمل میں کئی ہوتے ہیں, مگر اس جیسی نیت, بولیے, کسی کی نیت ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہوتی ہے, مٹی کا دیا. پہلے زمانے نہیں ہوتے تھے, ابھی بھی قبروں پر چلاتے ہیں, مٹی کے دیے جیسے ہوتی ہے, تھوڑی ٹمٹماتا چراغ, اور اس میں بھی کسی کی نیت کا تیل ختم ہو جاتا ہے اور چراغ کی لو بجھتی بجھتی بجھ جاتی ہے. کئیوں کی نیت چمکتی ہے لالٹین کی طرح, لالٹین کی طرح. کئیوں کی نیت چمکتی ہے وہ گیس والا جو ہوتا ہے, آپ اس کو گیس ہی کہتے ہیں, کیا بولتے ہیں, گیس کہہ دیتے ہیں. جو شادیوں میں پہلے زمانے باراتیں چلتی تھی, گیس لائٹ تو سر پہ رکھ کے وہ چلتے تھے تو زیادہ چمکا دیتا ہے. پھر کئیوں کی نیت ٹیوبوں کی طرح جلتی ہے, کئیوں کی نیت 1000-2000 وولٹ کے بلبوں جیسی چمکتی ہے, کئیوں کی نیت وہ ٹارچ لائٹ جیسے چمکتی ہے. پھر چلتے چلتے کئیوں کی نیت چاند جیسی چمکتی ہے, کئیوں کی نیت ستاروں جیسی چمکتی ہے, کئیوں کی نیت سورج جیسے چمکتی ہے,
اور کئی ایسے بھی ہیں جن کی نیت کروڑوں سورجوں کے برابر چمکتی ہے، ساری کہکشائیں، سارے سورجوں کی روشنی ایک طرف اور ایک مرد مومن کی نیت کی روشنی ایک طرف، سورج ماند پڑ جاتا، ماند پڑ جاتی ہیں دنیا کی روشنیاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نیت کی خالصیت، وہ نیت کی افضلیت، وہ نیت کی جو قوت ہے، وہ اسے اتنا بلند کر دیتی ہے وہ ایمان کو اور مرد مومن کو کہ کوئی شے اس کے نور کے برابر نہیں رہتی۔